ساری دنیا کی نمازیں ہیں تیرے نام حسین، ساری دنیا کی نمازیں ہیں تیرے نام حسین، ساری دنیا کو ابھی یاد ہے سجدہ تیرا۔ تجھ کو کرنا ہے محبت کو نبی سے کر لے، الفت غیر میں ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو بھی شبیر کی توہین کیا کرتے ہیں، ذہن میں ان کے نجاست کے سوا کچھ بھی نہیں۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ اسلام کا جو آخری مہینہ شروع ہوتا ہے، جو آخری مہینہ سال کا ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر میں، اس کو ذی الحج کہتے ہیں۔ بقرعید کا مہینہ وہ بھی قربانی کا مہینہ ہوتا ہے، اور جو پہلا مہینہ اسلام کا ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، یہ بھی قربانی کا مہینہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کا پڑھنے والا، نماز کا پڑھنے والا یہ ثابت کر دے کہ محرم میں حسین کی یاد منانا، حسین کی یاد میں آنسو بہانا، کربلا کے شہیدوں کا غم منانا ناجائز ہے، تو اللہ کی قسم پھر بقرعید میں قربانی کرنا بھی جائز نہ ہوگا، بقرعید کی یاد منانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اگر یہ جائز ہے تبھی وہ جائز ہے، وہ بھی قربانی ہے، یہ بھی قربانی ہے۔ وہاں پر جس قربانی کو آپ پر ہم پر واجب ہے، جو صاحب نصاب قربانی کرتا ہے بقرعید میں، اگر پیسہ ہے تو وہاں جا کر کرو، پیسہ کم ہے تو یہاں کرو۔ قربانی کر کے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی یاد کو منانا ہے، ان کی نقل کرنا ہے، اس یاد کو منانا واجب ہے، اور اس یاد کو منانا واجب ہے جس میں نبی کا بیٹا کٹا نہیں بلکہ نبی کا بیٹا بچا ہے۔ جب چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی گردن پر تو اللہ کے حکم سے جبریل نے جنت سے دمبا بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم آنکھوں میں پٹی باندھے ہوئے تھے، دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ کے نبی سمجھے کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلی، لیکن چھری دمبے کی گردن پر چلی۔ جب آپ نے پٹی کھولی تو بیٹا صحیح سلامت کھڑا تھا، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی قبول کر لی، اور صبح قیامت تک ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض واجب کر دیا کہ تم کو یہ نقل کرنا ہے، قربانی کرنا ہے۔ تو جہاں پر نبی کا ایک بیٹا بچ جائے تو یاد منانا اللہ تعالیٰ واجب کر دے، اور جہاں پر نبیوں کے امام کا بیٹا کٹ جائے وہ یاد منانا ناجائز نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اس کو ناجائز سمجھتا ہے تو قرآن پاک کی عزت کی قسم اس کا نطفہ ناجائز ہو سکتا ہے، میرے نبی کے گھرانے کی یاد منانا ناجائز نہیں ہو سکتا ہے۔ آج بھی کہتا آج انسان ہمارے اور آپ کے دماغ سے محرم کو کی یاد کو ہٹانے کے لیے طرح طرح کی باتیں آتا ہے۔ وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ سبیل نہ لگائیے، وہ آپ سے نہیں کہے گا ملیدہ نہ بنائیے، وہ آپ سے نہیں کہے گا کہ حسین کا فقیر نہ بنائیے، وہ آپ سے نہیں کہے گا کہ حسین کی یاد نہ بنائیے، بلکہ وہ آپ سے کہے گا محرم شروع ہوگا، آپ سے کہے گا یہ وہ مہینہ آ رہا ہے، عشرے کے دن جب اللہ کے نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے، یہ وہ عشرے کا دن آ رہا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی تھی، یہ وہ دن آ رہا ہے جب عشرے کے دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ وہ تمام باتیں آپ کو بتائے گا۔ اس بے غیرت کو آدم علیہ السلام یاد ہے، اس بے غیرت کو نوح کی کشتی پار لگنا یاد ہے، اس بے غیرت کو یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا یاد ہے۔ نوح کی کشتی کنارے لگی، اس بات کو تو اس بے غیرت کو یاد ہے، لیکن جس نے اسلام کی کشتی کو پار لگا دیا وہ حسین یاد نہیں۔ اس حسین کی یاد کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے یہ سب باتیں بتائی جاتی ہیں کہ صاحب 10 محرم کو یہ ہوا تھا، 10 محرم کو یہ ہوا تھا، یار 10 محرم تک تھا ہی نہیں، کیونکہ محرم کا مہینہ میرے مصطفیٰ کے ظاہری دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہ ذی الحج ہے، یہ محرم ہے، یہ فلاں مہینہ، یہ مہینے تو جب میرے آقا تشریف نہیں لائے تھے تو خدا کی قسم جب محرم ہی نہ تھا تو تجھ کو کیسے پتا چلا کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے تو 10 محرم تھا؟ تجھ کو کیسے پتا چل گیا کہ آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی تو 10 محرم تھا؟ ابے جب محرم ہی نہ بنا تھا تو 9 اور 10 کہاں سے آ گئے؟ یہ سب حسین کی یاد کو مٹانے کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ یہ ناسبیت کسی کو کہتے ہیں۔ ناسبیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے،
नासबी हमेशा इस फिराक में रहे हैं कि नबी के घराने का जिक्र मिटाया जाए, नबी के घर वालों को जो अल्लाह ने फजीलतें अता की हैं उनको फरामोश कर दिया जाए और उनके बराबर में दूसरों को लाकर कि साहब इनकी ये फजीलत, इनकी ये फजीलत, इनकी, अरे जिसकी फजीलत है उसके मौका जब आए तब याद कर लो। ये मौका तो इमाम हुसैन का मौका है। आज अगर इस मुहर्रम में इस्लाम की कश्ती को मेरे मौला हुसैन ने पार न लगाया होता तो आज मालूम मिस्टर क्या हो रहा होता। आज मस्जिदें तो होती, अजान पढ़ने वाला खुदा की कसम अजान पढ़ता लेकिन शराब पीने के बाद पढ़ता। इस मेंबर पर जो नमाज पढ़ाता आपको जुमा, फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, आज एक मुक़द्दस पाकीज़ा इमाम जो आपको नमाज की आपकी इमामत करता है, ये सदका है हुसैन का। अगर हुसैन 6 महीने के बच्चे को कुर्बान ना करता, अल्लाह की कसम किसी मौलवी की औकात और हैसियत ना होती इस मेंबर पर बैठे। अगर हुसैन कुर्बानी ना देते 72 तो इस मेंबर के बाद खुतबा पढ़ने के बाद इसी नमाज पर, इसी मुसल्ले पर शराब पीने के बाद नमाज पढ़ाई जाती, वजू करने के बाद नमाज नहीं पढ़ाई जाती। यजीद नाम का वो शैतान जिसने अहद कर दिया था कि ताज़दार कायनात की शरीयत को पामाल करेंगे, जिसने ये ऐलान कर दिया था कि शराब पीना हराम नहीं है, जिसने ये ऐलान कर दिया था अपने दौरे हुकूमत में कि सगी नानी, सगी दादी, सगी खाला, सगी फूफी से भी शादी की जा सकती है। अगर मेरा हुसैन 6 महीने के बच्चे को कुर्बान न करता और 71 जाने कुर्बान करने के बाद अपनी कुर्बानी हुसैन न देते तो आज रिश्तों का कोई ताकत उस बरकरार न होता। आज सगी फूफी को सगा भतीजा दीदी की हैसियत से रख रहा होता। आज शराब आम हो चुकी होती। आज मुस्तफ़ा की कोई शरीयत ना होती। आज अज़ान और नमाज पढ़ने के लिए कोई वजू किसी की ज़रूरत नहीं होती, किसी तहारत की ज़रूरत नहीं होती, नजासत आम हो चुकी होती। जब मेरे हुसैन ने देखा कि मेरे नाना का दीन खतरे में आ गया है, तब मेरे हुसैन ने करबला में जाकर 6 महीने के असगर को भी कुर्बान कर दिया। 18 साल के उस अली अकबर को कुर्बान किया है, वो अली अकबर जिसकी उम्र 18 साल की थी, हुसैन का बेटा था, सामने आता था, अल्लाह की कसम लोग कहते थे पैगंबर आज़म आ गए। इतना हूबहू शक्ल शबाहत मुस्तफ़ा से मिलती थी, मोहम्मद मुस्तफ़ा से हज़रत अली अकबर इतना ज़्यादा शक्ल शबाहत मिलती थी कि आपको हम शबीह पैगंबर कहा जाता था, यानी पैगंबर का हम शबीह। उस अली अकबर की कुर्बानी दी, 22 साल के भतीजे की कुर्बानी दी। ये कश्ती लोग कहते हैं कि तो हुसैन को तो पता था कि वहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो हुसैन फिर वहाँ पर गए क्यों? आज ऐसे भी नासबी हैं जो कहते हैं हुसैन इस हादसे के खुद जिम्मेदार हैं। अव्वल बात तो ये कि ये हादसा नहीं था, करबला में जो हुआ ये कोई एक्सीडेंट नहीं था कि हुसैन गए और एकदम हो गया, बल्कि यकीन मानिए इसकी साजिश बहुत अरसा पहले से रची जा रही है। इसी साजिश के चलते इमाम हुसैन के बड़े भाई हजरत इमाम हसन को जहर देकर शहीद किया गया। इसी साजिश के चलते इमाम हुसैन और इमाम हसन के बाद हजरत अली को मस्जिद में सजदे की हालत में शहीद किया गया। इसी साजिश के चलते हुसैन और हसन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में 3 बार कत्ल करने की साजिश की गई। हमेशा जो मुनाफिक होता था, जो नास्ती होता था, जो साजिशें करने वाला होता था, वो छुप जाता था। तारीख के सफ़े उसको फरामोश कर देते थे, पता लोग खुद नहीं जान पाते थे। कोई कहता था जहर फला ने दिया, कोई कहता था हसन को जहर फला ने दिया, कोई कहता था अली को शहीद फला ने दिया। हमेशा मुनाफिक छुप जाता था। इमाम हुसैन ऐसा सूरमा था, मेरे नबी का ऐसा शहजादा था जिसने पिछले लंबे अरसे से जितने मुनाफिक थे, वो जितने मुनाफिक थे उनको सबको लाकर करबला के मैदान में इकट्ठा करके ऐसा बेनकाब कर दिया अल्लाह की कसम कि कल भी उन पर लोग लानत भेजते थे, आज भी उन पर लानत भेजी जा रही है। हुसैन हसन पर और उनके नाना पर, उनकी अम्मी पर, उनके अब्बा पर कल भी दुरूद और सलाम भेजा जाता था। और अली, फातिमा, हसन, हुसैन और मुस्तफ़ा पर दुरूद भेजना, ऐसा भेजना कि कहाँ दुरूद नमाज में ना भेजो, खुदा की कसम नमाज भी मुकम्मल नहीं होती। कोई माई का लाल 1-2 रकत नमाज भी बिना हुसैन का दुरूद भेजे मुकम्मल करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि जब तैयार पढ़ोगे बाद में तुमको कहना पड़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आले मोहम्मद यही तो जो हाजी इकबाल अकरम वारसी ने बताया था कि अली, फातिमा, हसन, हुसैन ये आले मोहम्मद है।
یہ حسین خود ذمہ دار نہیں ہے، حسین نے خودکشی نہیں کی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے، ہمارے آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے، محمد مصطفیٰ کی شریعت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اتنی بڑی اتنی عظیم قربانی دی۔ میرے حسین بے شک جانتے تھے کہ میں جا رہا ہوں، 6 مہینے کا بچہ قربان ہو جائے گا، 6 مہینے کا بچہ کاٹ دیا جائے گا، 71 جانے چلی جائیں گی، لیکن میرے حسین نے جو کیا، میرے حسین نے قربانی دی ہے، یہ جان کر موت کو گلے نہیں لگایا بلکہ یہ قربانی دی ہے۔ اور قربانی میں نے بتایا کہ اسلام کا آخری مہینہ قربانی کا، اول مہینہ قربانی کا۔ اب کوئی شخص موت کی، جس طرح سے انگریزی زبان میں موت کے کئی ورڈ ہیں، اگر کوئی شخص اپنے آپ یوں ہی 80 سال 90 سال تک زندہ رہنے کے بعد انتقال کر جاتا ہے تو انگریزی میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈیتھ کس کو کہتے ہیں؟ سمجھانا مقصد ہے اس ممبر سے، یہاں یہ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا جو بولتا ہے، یہاں کہیں بیچ میں پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ محبت سے اس لیے سنتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کے لیے بولتے ہیں، اور اس ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کو حاصل ناظر سمجھ کر کہتے ہیں کہ ہمارا خطاب کوئی خود نمائی کے لیے نہیں، کسی لالچ کے لیے نہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ نبی کے گھر والوں کی نوکری میں ان کے ذکر کو کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ہماری عمر کو تمام کر دے، اور 10 باتیں ہم رسول کے گھر کی بتائیں۔ اگر یہ نوجوان بیٹھے ہیں تو 2 باتیں ہی سمجھ میں آ گئی، اگر 2 باتیں سمجھ میں آ گئی تو یقیناً دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو انگریزی میں کہتے ہیں جب سمپل طور سے کوئی مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا، کیسے فلاں شخص کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب 80 سال 90 سال میں ایک شخص انتقال کر گیا تو کہا گیا اس کی ڈیتھ ہو گئی، ڈیتھ کے معنی ہے موت۔ اب اس کے بعد ایک شخص 70-80 سال میں بیمار پڑا، ہاسپٹل پہنچ گیا، 2-4 دن علاج ہوا، علاج کے بعد انتقال ہو گیا، تو آنے والے یہ نہیں کہتے کہ فلاں بھائی آپ نے پوچھا آپ کے گھر کا مریض تھا کیا ہوا، تو پھر نہیں کہتا ڈیتھ ہو گئی، کہتا ہاں وہ 4 دن بھرتی رہے پھر ایکسپائر ہو گئی۔ یہی تو کہتے ہیں، ایکسپائر کے معنی بھی موت ہے۔ جو کنڈیشن ہوگی جملہ بدلتا چلا جائے گا، یہی تو علم کی خاصیت ہے، یہی تو تعلیم و علم کی حقیقت ہے۔ جو کنڈیشن ہوگی، جو نوعیت ہوگی، جملہ وہ استعمال کیا جائے گا۔ اب ڈیتھ ہو گئی، موت، ایکسپائر ہو گیا، ہو گئی موت۔ اب ایک شخص جا رہا تھا، کسی نے راستے میں اس کو فائر سے گولی مار دیا، کسی نے اس سے چاقو مار دیا، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ آئیں گے بھائی کیا ہوا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے ڈیتھ ہو گئی، آپ یہ نہیں کہیں گے ایکسپائر ہو گیا، بلکہ آپ کہیں گے اس کا مرڈر ہو گیا۔ بات تو مرڈر کے معنی بھی موت ہے، لیکن اب استعمال جملہ بدل گیا، اب مرڈر استعمال کیا جائے گا۔ اب وہی ایک شخص اور تھا جس کو کسی نے گولی نہیں ماری، بلکہ 60-70 سال کا تھا یا 50 سال کا تھا، اس نے ریوالور سے خود کو گولی مار دی، دنیا سے انتقال کر گیا۔ اب آپ یہ نہیں کہیں کہ اس کی ڈیتھ ہوئی، ایکسپائر ہوا یا اس کا مرڈر ہوا، آپ کہیں کہ اس نے سوسائڈ کر لیا۔ اب سوسائڈ اچانک دل کی دھڑکن رک گئی، اٹیک پڑا، دل فیل ہو گیا، اب کیسے مرا، کندھا پھاٹ فیل ہو گیا۔ بات تو موت کی ہے، خود مر گیا تو یہ سوسائڈ کہا جا رہا ہے۔ اب ایک شخص ایسا تھا کہ اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا، ریلوے لائن نکلی ہوئی تھی، راستے میں ایک بہت بڑا دریا تھا، دریا کے اوپر ریل کی پٹریاں نکلی تھیں۔ اب اس نے دیکھا کہ کچھ آتنکوادیوں نے ریل کی پٹریاں توڑ رکھی ہیں، ٹرین آئے گی، 10-5 ہزار مسافر ہیں، یہ پٹریاں ٹوٹی ہیں، جب دریا کے اوپر سے گزرے گی ٹرین تو پوری کی پوری ٹرین اس دریا میں چلی جائے گی۔ اب اس نے دیکھا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ٹرین کو کیسے روکا جائے۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو وقت 2-4 منٹ بچے ہیں، ایکسپریس ٹرین آ رہی ہے، جدھر سے آ رہی چلو ادھر ہی دوڑتے ہیں، اور دوڑنے کے بعد جب ہم دیکھیں گے کہ قریب آ گئی ہے تو اپنے دوست سے وہ بولتا ہم اس کے آگے جمپ کریں گے، اس کے آگے جب ہم جائیں گے ٹرین ہمارے اوپر سے گزرے گی، ہو سکتا ہے ڈرائیور یا گارڈ ہم کو دیکھنے کے بعد آگے چل کے گاڑی روک دے، تو تمہاری ذمہ داری مجھ کو وصیت کرتا ہوں، جا کر ان سے کہہ دینا کہ یہ میرا دوست تھا، اس نے خودکشی نہیں کی ہے بلکہ اس نے قربانی دی ہے۔ اب اس کی ڈیتھ مرڈر سوسائڈ ایکسیڈنٹ ہارٹ فیل نہیں ہوا ہے، بلکہ اس نے جو کیا یہ سیکریفائس کہتے ہیں انگریزی میں قربانی کو، یہ اس نے سیکریفائس کی ہے، یہ اس نے قربانی دی ہے۔ وہ پوچھے گا کیوں تو کہہ دینا کہ ایسا ایسا آگے معاملہ ہے، آتنکوادیوں نے پٹریاں توڑ رکھی ہیں، پوری ٹرین اندر چلی جاتی۔ ایسا ہی ہوا، دوڑتا ہوا دونوں دوڑتے ہوئے گئے، ادھر سے فاسٹ ایکسپریس آ رہی تھی، وہ آگے جمپ کرتا ہے، ٹرین کے آگے کٹ جاتا ہے، ڈرائیور دیکھتا ہے گاڑی 100-200 گز آگے جا کے روک دیتا ہے، پیسنجر اترتے تب وہ جا کر کہتا ہے یہ میرا دوست تھا، اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ قربانی دی ہے۔ یہ جانتا تو تھا کہ کودنے کا نتیجہ موت ہے، لیکن کودا اس لیے کہ اگر خود نہ موت کو گلے لگاتا تو 5000 چلے جاتے دریا کے۔
اس لیے اس نے اپنی جان کو قربان کر کے 5,000 کو بچایا ہے، کیونکہ آتنکوادیوں نے پٹریاں توڑ دی تھی۔ اب صاحب دیکھا گیا، اب ٹرین سے مسافر اترے، اپنے اپنے گھر گئے، اب کوئی کسی کا چچا تھا، کوئی کسی کی بیوی تھی، کوئی کسی کا شوہر تھا، کوئی کسی کا بیٹا تھا، سب گھر گئے، سلام دعا ہوئی۔ اب انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہ تو کہو اس جوان کو دعا دو جس کی بدولت، جس کی قربانی سے ہم بچ کر صحیح ہوتا ہے۔ اگر وہ قربانی نہ دیتا تو آتنکوادیوں نے پٹریاں توڑ دی تھی۔ سارا جب اس نے واقعہ بتایا تو گھر کے لوگوں نے اس قربانی دینے والے کے نام پر قرآن کو کھول کر قرآن پڑھ کے رسالہ ثواب کرنا شروع کیا۔ اس قربانی دینے والے کو برا نہیں کہا، اس کے نام پر مدرسے کھولنا شروع کر دیے، یونیورسٹی کھولنا شروع ہو گئے، اس کے نام پر چرچے ہونے لگے، تعریفیں ہونے لگی، تمام معاشرے کے لوگ اس کو اظہار ثواب کرنے لگے، اس کو بہت اچھا ماننے لگے، تعریفیں کرنے لگے۔ ایک گروہ ایسا تھا جو اس کو گالیاں دیتا نظر آ رہا ہے، وہ وہی گروہ تھا جس نے پٹریاں توڑی۔ ان آتنکوادیوں نے کہا یہ کتنا بڑا بیوقوف تھا، اپنی جان دے دی اس نے اور ہمارے مشن کو فیل کر دیا، اس لیے وہ برا کہنے لگا۔ تو جس رحمت کی امت کی ایکسپریس کو ہمارے اور آپ کے آقا مولا نے مدینہ سے چلایا تھا، اللہ کی قسم وہ مدینہ سے ہوتی ہوئی جب وہ کربلا کی جانب سے ہو کر گزر رہی تھی، جہاں پر یزید نام کے آتنکوادی نے اس کی پٹریاں توڑ رکھی تھی، اگر وہاں سے وہ میرے مصطفیٰ کی ایکسپریس آتی، خدا کی قسم یہ دین کی ایکسپریس غرق ہو جاتی۔ میرے حسین نے 72 قربان کر کے اور سب کے پورے دین کو بچا لیا، ہمارے اور آپ کے ایمان عقیدے کو بچا لیا، نانا کی شریعت کو بچا لیا۔ اب ساری دنیا تو خوش ہے کہ آپ کے دروازے پر دیکھ رہے ہیں کہ صاحب یہ صاحب حسین کا فقیر ہے، آدمی خوش ہو رہا ہے، کوئی فقیر بن رہا، کوئی ملیدہ بنا رہا، کوئی سبیل لگا رہا، حسین کے عشق میں جس کو جو سمجھ میں آ رہا کر رہا ہے۔ اب ایک گروپ ایسا ہے جو برا کہہ رہا ہے، یہ وہی ہے جس نے پٹریاں توڑی تھی کوفہ میں، یہ وہی گروپ ہے، وہی گروہ ہے آتنکوادیوں کا جس نے پٹریاں توڑی تھی۔ یہ کہتا حسین عجیب شخص تھا، 72 جانیں دے دی، اپنا سر قربان کٹوا دیا، اگر ایسا نہ کرتا تو ہمارا مشن کامیاب ہو جاتا، اس نے تو ہمارے مشن کو فیل کر دیا۔ لہذا جو حسین والے ہیں وہی حسینی سنی ہے، اور جو ناصری سنی ہے وہ ان کو آج بھی کل بھی تکلیف تھی، آج بھی تکلیف ہوتی ہے، اور ہم الحمدللہ ہم سب ہم اور آپ حسین کے چاہنے والے ہیں۔ ہم حسین اور ان کے گھر والوں پر نماز میں بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، اور جب کھڑے ہوتے ہیں ذکر میں، اذکار میں، کہیں پر بھی، تو کل بھی ہم کہتے تھے کہ میرے حسین کو جس نے قتل کیا اس پر اللہ کی لعنت۔ جو لوگ میرے حسین کے قتل میں دامے درمے قدمے سکھنے سازشن کھل کر یا ان کی شہادت پر خوش ہو کر جیسے بھی راضی تھے، اللہ کی قسم ان سب پر اللہ کی رسول کی بے شمار لعنت۔ میرے حسین کو کہ بھائی مولا حسن کو جس نے زہر دیا، جس نے زہر دلوایا، اور ان کی شہادت پر جو خوش ہوا، ان سب پر اللہ کی لعنت۔ میرے حسن حسین کے والد گرامی کو جس نے شہید کیا اور جس نے شہید کرایا، ان سب پر اللہ کی لعنت، مصطفیٰ کی لعنت، تمام لعنت بھیجنے والوں کی بے شمار لعنت، اور میرے نبی اور ان کے گھر والوں پر بے شمار بے حساب درود اور سلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسینی سنیت پر قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔